بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق۔ اسلام سے قبل وہ جانور جنہیں بتوں کے نام مسموم کر دیا جاتا تھا۔ بحیرہ وہ اونٹنی ہوتی جس کا دودھ دونا بتوں کے نام پر منع کر دیتے، لہٰذا کوئی اس کو دودھ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اونٹنی جو 5 بچے دے اور جب آخری بچہ ہوتا تو اس کا کان چھید دیتے اور بتوں کے نام آزاد چھوڑ دیتے۔ دودھ، گوشت یا کام لینا سب حرام سمجھتے۔ نمبر 2، سائبہ بتوں کے نام مسموم اونٹنی، یعنی وہ اونٹنی جو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اس پر بوجھ وغیرہ نہیں اٹھوایا جاتا تھا۔ نمبر 3، وسیلہ جو اونٹنی پہلی بار بچہ بچی دونوں دے، دوسری بار بچی دے تو اس کو بھی اپنے بتوں کے لیے مخصوص کر دیتے، بشرط یہ کہ درمیان میں بچہ نہ آئے۔ حام وہ سانڈ اونٹ جس کی جفتیوں سے مخصوص تعداد میں اونٹنیاں گامزن ہو جائیں۔ 10 عدد جب یہ مقام حاصل کر لے تو اسے اپنے بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے اور اس کو بار برداری سے متشنع کر دیتے، پھر ان پر بوجھ نہ لادتے۔ اس کا نام انہوں نے حام رکھا۔ ان میں وہ گمراہ اہل فطرت بھی ہیں جو نہ مشرک تھے نہ موحد، نہ کسی نبی کی شریعت میں داخل ہوئے، نہ اپنے لیے کوئی الگ شریعت گڑھی، نہ نیا دین، بلکہ اپنی طویل عمریں ان تمام باتوں سے غفلت میں گزار دیں۔ یہ تمام لوگ قسم ثانی سے تعلق رکھتے ہیں جن کو عذاب دینا صحیح ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اس لیے اس روش سے وہ نافرمانی کی تمام حدیں پھلانگ گئے۔ اللہ نے اس قسم کے تمام لوگوں کو کفار و مشرکین قرار دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان میں سے کسی کا حال بیان کرتا ہے تو ان پر کفر و شرک کی مہر تصدیق ثبت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدعات کا رد و انکار کرتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ نے کوئی بحیرہ وغیرہ نہیں بنایا۔ پھر فرمایا، بلکہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں ان کی اکثر عقل سے کورے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے اندھی تقلید میں یہ سب کچھ کیا۔ شکریہ۔